الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان گرامی، اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے سبق سنانے کا موقع مل جاتا ہے اور یہ سرکار کی نظر عنایت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کا سبق سنا جاتا ہے. بہت مختصر سے وقت میں چند گزارشات ہیں، آپ غور سے سنیے گا. ہماری اصل میں یہ محافل جو ہے یہ محفل میلاد بھی ہے، محفل 11ویں شریف بھی ہے اور سیدی و مرشدی مبارک صاحب سرکار کا عرس بھی ہوتا ہے. اور اس لحاظ سے ہماری تمام محافل ہر مہینے کے جو ہمارے بہت اہم پروگرام جن میں کئی اولیاء اللہ کے عرس آتے ہیں، اور ان مہینوں میں چاہے 11ویں شریف ہو، صحابہ کرام کے ایام ہوں، اہل بیت اطہار کے ہوں، ان کی یاد میں یہ محافل سجائی جاتی ہیں. تو 3 احادیث پیش کرنی ہے میں نے، اور یہ کرم ہے اس مالک کا کہ اللہ نے ہمیں اس غیب دان اور خود مختار نبی کا امتی بنایا ہے. کیونکہ رجب کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں پہلی رجب کو حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے. اس طرح پھر آگے حضرت اویس کرنی ہیں، حضرت امام تقی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی مہینے میں رجب شریف معراج شریف بھی ہے، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی آتا ہے. ایک حدیث حضور کے جو کرم نوازیاں ہیں ہمارے اوپر، وہ غیب دان نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حضرت سیدنا حسین جلوہ افروز ہیں بچپنے میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اے جابر، یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا ہے حسین، ابھی حسین گود میں ہے. حضور فرماتے ہیں اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا. بھائی سرکار نے سبحان اللہ کہنے پہ منع نہیں کیا ہوا ہے، اگر چاہیں تو میں اجازت لے لیتا ہوں. بھائی حضور کی گود میں حسین ہیں، ابھی حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا. کسی کو کیا معلوم حسین جوان ہوں گے، شادی ہوگی نہیں ہوگی، کون سے معاملات آنے ہیں ابھی زندگی میں. حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور آسمانوں والے، محشر والے، جنت والے سارے ان کو سید الشہداء کہا کریں گے، سید العابدین کہیں گے. سارے سید العابدین کہیں گے.
پھر حضور نے فرمایا جابر زین العابدین کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ تیسری پشت کی بات حضور مخبر صادق مدینہ شریف کے ان فضاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے محمد باقر کہا جائے گا۔ اور اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی گارنٹی بھی سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جابر تیری ملاقات محمد باقر سے ہو تو میرا سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس غیب دان نبی نے ایک بات بتائی ہے، ہم جو شروع والے سیفی ہیں ذرا ان پہ بھی نظر ڈالیں گے، اور جو اب سیفی ہم ان پہ بھی نظر ڈالیں گے، اور جو کچھ ہمیں سکھایا گیا تھا اس حدیث میں ہم نے سب نے دیکھنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں کے حوالے چاہیں تو میں صفحہ 65 11 فلاں فلاں جلد سب بتا سکتا ہوں یہاں پہ۔ عزیزان گرامی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ میرے رب نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو عبادت کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے یہ جو نورانی چہروں والے آپ دیکھتے ہیں نا، ان کی چہروں پہ جو حسن ہے، یہی میرے دوست ہیں سارے، یہی میرے ولی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی، اب سننے والی باتیں آپ آئی ہیں، جو کوئی ان کی بارگاہ میں جائے تو اس کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے کندھے جھکا کر جایا کرے۔ کہہ دو، پھر کہہ دو بھائی، جو ان کے در پہ جائے، ان کی بارگاہ میں جائے، اسے چاہیے کہ اپنے کندھے جھکا کر جائے۔ آج آپ کے اوپر شرک کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، شرک ہو گیا جناب۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ جو ان کی بارگاہ میں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی جھک کر جائے کندھوں کو۔ اس میں ایک اور آیات کے حوالے سے مختلف، یہ کندھے کو جھکانا ایک اور معنی رکھتا ہے، خود کو جھکا دینا ایک اور معنی رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ جو کوئی ان کی بارگاہ میں جائے تو اپنے دل کو بھی متواضع بنا کر جائے۔ ان دونوں کیفیات کے ساتھ اس کیفیت کو بھی ملائے کہ اپنے دل کو بھی متواضع کر کے جائے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب فرماتے ہیں کہ پھر رب نے ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اللہ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ میرے ولی کی بے ادبی کر رہا ہے، اور وہ سن لے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، اور وہ سن لے کہ اس نے گستاخی اور بے ادبی کر دی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے سامنے ٹک سکے گا؟ بھائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ میرے سامنے ٹک سکے گا، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کی طاقت مجھ سے بڑھ جائے گی، اور پھر وہ کیا سمجھتا ہے میرے ساتھ کھل کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ اب محبوب فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ کیا کروں کہ جو کوئی ایسا کر لیتا ہے وہ میرے سامنے ٹک بھی نہیں سکتا، اور پھر میری طاقت کے برابر اس کی طاقت بھی نہیں ہو سکتی، اور وہ یاد رکھے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ولی کے گستاخ کا انتقام لینے والا ہوں، میں سب سے پہلے جلدی میں اس کا انتقام لینے والا ہوں۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ بہت سارے معاملات میں بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں، لیکن میرے ولی کا کوئی گستاخ ہے تو اس کے انتقام میں کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، یہ کام میں خود انجام دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ہم دیکھیں کہ جتنا بھی عرصہ ہم جس ولی کی بارگاہ میں گئے، اور کیا جہاں تشریف لاتے ہیں، سارے آپ احباب جب تشریف لاتے ہیں، کیا ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں اسی طرح کر کے آنا ہوتا ہے؟ اور کیا اگر اس طرح نہیں کیا تو پھر ہمیں اپنے معاملات کو بخوبی نظر کرنی ہوگی، اور پھر وہ پرانے والا سیفی بننے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا۔ اس وقت تو یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی
آج تو ہم بڑے حکمیہ جملے استعمال کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی غرض ہوتی تھی تو مبارک صاحب کے سامنے سارے کس طرح ہوتے تھے کہ جناب ادھر نہیں حکم ہوتا, ادھر بات نہیں کرتے, حکمیہ جملہ نہیں ہوتا تھا. اپنی گزارش ہوتی تھی کہ اچھا مجھے پانی چاہیے اگر کسی سے, مثال کے طور پہ تو مجھے پیاس لگی ہوئی کا جملہ ضرور ہے, مجھے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ مجھے پانی دے دو جناب, یا میری محفل ہے تو آپ ضرور آئیے گا, یا یوں ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے آپ دعا کیجئے گا. میں یہ کہتا تھا, ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ جناب میری مجبوری ہے اگر نظر کرم ہو جائے, مرضی آپ کی ہے, نظر کرم آ جائے, اور یہ حکمیہ نہیں, حکمیہ جملہ نہیں استعمال ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں عزیزان کرام. یہ اس لیے کہ یہ ان ہستیوں کی بات ہے جن کے وسیلہ سے رب نے بہت سارے لوگوں کا بھلا کر دیا ہے. اب تھوڑا سا سنجیدگی میں, ڈر کے بعد آپ خوشخبری کی طرف آئیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کرام جلوہ افروز ہیں, 3 دن حضور نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے رہے. نماز پڑھانے کے بعد فوراً آپ تشریف لے جاتے حجرہ مبارک میں. صحابہ پریشان کہ ہو کیا گیا ہے, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رک کر ہم سے بات نہیں فرما رہے, یہاں جلوہ افروز نہیں ہو رہے. تیسرے دن حضور نے ارشاد فرمایا, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری آنکھیں بڑی ترس گئی ہیں, ہمارے دل بڑے پریشان ہو گئے ہیں, ہمارے کان وہ پھول جو آپ کی زبان اثر سے بکھرتے تھے سننے کے لیے بےتاب ہیں, کیا وجہ ہوگی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, یہ 3 دن سے آپ تشریف لے جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن سے اللہ کی بارگاہ میں لجاجت کرتا رہا, آپ کی بخشش کے لیے میں التجا کرتا رہا. جب میں پہلے, یہ اس وقت کی بات ہے, حضور نے فرمایا کہ یہ لجاجت جو میں نے کی ہے یہ اس وقت کے لیے ہے کہ ابھی ترازو قائم نہیں ہوگا روز محشر میں. اس سے پہلے کوئی حساب کتاب, رسول اللہ نے اللہ سے عرض کی کہ میری امت کے لوگوں کو بخش دے مالک, حساب کتاب سے پہلے ہی کہہ دو, بول لو, کوئی پیسے نہیں لگتے, نیکیاں ضرور لفظ سن. اینی بڑی خوشخبری. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے دن جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ترازو لگنے سے پہلے 70,000 کو میں بغیر حساب و کتاب جنت میں بیچوں گا. بولو, ہو سکتا ہے ہم بھی ہوں. 70, اسی حدیث سے تمام سلاسل بھی ثابت ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلے دن گیا تو 70,000 کے لیے جب رب نے فرمایا تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ بہت تھوڑے ہیں, تھوڑا جب بڑھا دے, تھوڑے اور کر دے. دوسرے دن میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر 10,000 کے پیچھے 70,000 بخشے جائیں گے. میں نے پھر عرض کی کہ یا باری تعالیٰ یہ بھی تھوڑے ہیں, کچھ اور بڑھا دے. اب رب تعالیٰ نے تیسرے دن ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 کے ساتھ ہر ایک کے لیے 70,000 بغیر حساب و کتاب ترازو قائم ہونے سے پہلے میں جنت میں بھیج دوں گا. اور ان سارے اولیاء کو میں روک لوں گا کہ جس کو جانتے ہو اپنے سلاسل کے لوگوں کو اٹھاؤ, ان کو جہنم سے جنت میں لے کر چلے جاؤ, حساب سے پہلے میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, یہ بہاریں, یہ برکتیں, یہ رحمتیں ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی ہوئی ہیں. اور پھر ان سلاسل میں جہاں آپ میں ہم سب منسلک ہیں, حضور سیدی و مرشدی اخونزادہ سیف الرحمن مبارک صاحب سرکار کی اولاد کے ساتھ, خلفاء کے ساتھ, متعلقین کے ساتھ, اللہ کے حبیب کے غلاموں, یہ اس پہ بھی اگر ہم کھڑے ہو کر ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بہت ہی کوشش کرنے کے بعد بھی ایک ساتھ جو ان کے ہمیں معیت میں مل جاتی ہے اس کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت جہنم قائم ہو جائے گی, جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے. اچانک سے ایک آرڈر آئے گا کہ ان جہنمیوں کو روک لو, سارے جو جا رہے ہیں ٹکٹ اٹھا کر ان کو روکو.
جناب یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، اب روکنے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب فرمائے گا کہ ان سب کو روک کر ارشاد فرماؤ کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چند سوالوں کے جواب دے دو، اگر اب بھی تم ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہو تو یہاں سے بھی جنت کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ رب کے کریم ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ باری تعالیٰ میں نے ان سے کیا پوچھنا ہے؟ ان سے یہ پوچھو جا کر کہ عالم بعمل جہاں مبارک صاحب کی محفل میں کبھی تو جا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ دین سیکھنے کے لیے نیت کر کے تو گیا ہو اور ہاں کر دے ان میں سے جتنے لوگ ہیں تو ان سب کو جنت کے لیے واپس کر دو۔ وہ جماعت رکی جنہوں نے ہاں کی، جہاں مبارک صاحب کی محفل میں تھے، ایک عالم بعمل کی محفل میں تھے، اللہ کے ولی باطنی کیفیات والے صاحبان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا، حکم ہوگا کہ یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ قافلہ پھر چل پڑے گا، تھوڑا آگے جائے گا تو پھر حکم ہوگا جبرائیل ان کو پھر روکو۔ یا باری تعالیٰ اب کیا پوچھنا ہے؟ اب ان سے جا کر یہ پوچھو جہاں مبارک صاحب بیٹھ کر، جہاں اللہ کا ایک ولی بیٹھ کر، جہاں ایک عالم بعمل بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اس دسترخوان سے کبھی ایک لقمہ اس میں سے کسی نے لیا ہو، وہ ہاں کرے اس کو جنت میں بھیج دو۔ یا باری تعالیٰ قافلہ پھر چل پڑا ہے، اللہ پھر کریم ہونے کا حق عطا فرماتا ہے، ان کو پھر روکو۔ باری تعالیٰ اب کیا پوچھنا ہے؟ اب ان سے یہ پوچھو کہ جس حجرے میں کوئی عالم بعمل بیٹھتا تھا وہاں کبھی 2 گھڑیاں یہ جا کر بیٹھا ہو، مجھے وہ عالم بعمل اس قدر پیارا ہے کہ ان گھڑیوں کے وسیلے سے اس کو اٹھاؤ اور ان سب کو جنت میں بھیج دو۔ قافلہ پھر وہ جہنمیوں کا چل پڑا، اب بخشش کا سامان نکلتے گئے، جو جو ہاں کرتا گیا نکلتا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ چیٹنگ نہیں ہوگی، جو واقعی ایسے ہوگا تو ساتھ دیکھنے والے بھی گواہ آ جائیں گے۔ اب وہ پھر قافلہ چل پڑا، جب تھوڑا آگے گئے حکم ہوگا ایک بار پھر روکو جناب۔ اب کیوں روکنا ہے؟ اب اس لیے روکو کہ ان سے پوچھو جنہوں نے شادیاں کی تھی، ان کے بچے ہوئے ہوں گے، کسی عالم خوش عقیدہ بعمل کے نام پر اپنے بیٹے کا کسی نے نام رکھا ہو، وہ ہاں کرتے جائیں، ان سب کو کہو وہ جنت میں چلے جائیں۔ اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھے، اس کی فضیلت تو اور ہے نا۔ محمد جس کے ساتھ لگتا جائے اس کی تو بات ہی اور ہے۔ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے بچوں کا نام محمد ہے، اس محمد نام والے کو بھی بلایا جائے گا، اس کے والد کو بھی بلایا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا تمہیں جو احمد و محمد نام والے ہیں خود بھی جنت میں جاؤ، والدین کو بھی لے کر چلے جاؤ۔ اب 6ٹھی بار پھر وہ قافلہ چل پڑا، جب آگے گیا ایک بار پھر حکم ہوگا ان کو پھر روک لو۔ یا باری تعالیٰ کیا پوچھنا ہے؟ جہنمی یہ جا رہے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھو کہ کوئی عالم ایسا بعمل تھا، اس کا کوئی دوست تھا، اس کے آگے کوئی دوست ہے، یہ ان میں سے یہ ہاں کریں کہ یہ فلاں میرا دوست ہے، اس کا آگے عالم دوست ہے، تو جتنے بھی اس قافلے میں جاتے ہوئے جہنمی ہیں ان کو جنت میں بھیج دو۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں، یہ جو گھڑیاں ہم آتے ہیں ان میں کوئی احسان کرنے کی بات نہیں ہے، نہ شاہ جی پہ احسان ہے، نہ کسی اور خلفاء میں سے، اور نہ ہی مبارک صاحب سرکار کی اولاد میں سے۔ ہم اپنی بگڑی بنانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں جھک کے آنا چاہیے، ہمیں دل بھی متواضع کر کے آنا چاہیے، ہمیں ادب آداب کے ساتھ آنا چاہیے، اور یہ ان کی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ کرم فرماتے ہیں ہم جیسوں کو قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں، یہ محفل ہمیشہ سجدی رہے، ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔